احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے تیری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، عشق و مستی سے بھرا سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت پیش خدمت ہے۔ عشق جو ہے اپنے اندر بڑی جاذبیت رکھتا ہے۔ عشق، پیار، محبت، یہ ویسے تو رومانوی افسانوی الفاظ ہیں۔ عشق پھول بھی ہے، آگ بھی ہے، عشق شعلہ بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے۔ اقبال نے عشق کے بارے میں کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب و بام ابھی۔ عشق کو سمجھنے کے لیے یہ شعر بھی بہت کارآمد ہے۔ لیکن جب عشق کا تعلق حقیقی عشق سے ہوتا ہے، حقیقت سے ہو جاتا ہے، جب عشق خداوند کریم سے ہو جاتا ہے، جب اس کے محبوب علیہ السلام سے محبت اور پیار کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے، تو وہ عشق اپنے عاشق کو کامل بنا دیتا ہے، اس کو زبردست انسان بنانے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور پھر وہ عشق اسے عام انسان نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کے اندر خاص افراد کی صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ عشق اسے محبوب کی ذات میں فنا کرنا شروع کرتا ہے، وہ فنا ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب میں فنا ہوتا ہے، اور ساری خدائی اس عاشق میں فنا ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی ایک ایسے زبردست عاشق تھے۔ آپ کی زندگی عشق کے راستوں پر چلتے ہوئے گزری اور عشق کے راستوں پر ختم ہوئی، اور وہ ایسی زندگی تھی کہ پھر ایسی زندگیاں ختم نہیں ہوا کرتی، ان کا تذکرہ، ان کا بول بالا ہوا کرتا ہے، اور پھر قیامت تک لوگ ان کی یاد منایا کرتے ہیں۔ امام احمد رضا نے عشق رسول قرآن و حدیث سے سیکھا، درس الفت صحابہ سے سیکھا، اسی لیے اس پیچیدہ راہ میں آپ کے قدم جو تھے وہ متزلزل نہ ہوئے۔ اس پیچیدہ راہ کی پگ ڈنڈیوں پر آپ ثابت قدم رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ نے قرآن و حدیث سے الفت مصطفیٰ کو سیکھا تھا۔ وہ شخص کہ جس نے بھرے مجمع میں ہزاروں کے سامنے اپنے امامے کو ایک مزدور سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا تھا، وہ شخص اپنی انا کو فنا کر چکا تھا، اور آج تک اس عظیم منظر کے آگے تاریخ انگشت بدندہ ہے کہ اس امام نے کس طرح اپنی ساری عزت کو، وقار کو داؤ پر لگا کر گویا اپنے امامے کو سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا، اور عشق کی ایسی تاریخ کو رقم کیا کہ قیامت تک کے عشاق جو ہیں وہ آپ کی دہلیز پر اپنے زانوں عشق کو تہ کیا کریں گے۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق کی باتیں ایسی زبردست ہیں کہ اس کو کیسے بیان کریں؟ ہم جیسے خشک لوگ اسے بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے، امام عشق و محبت کا عشق کیسا تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عشق کی داستان کیا تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین مبلغ کے ساتھ، ایسے مبلغ کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کی زیارت بھی آپ کو خوش کرے گی، ان کی باتیں بھی آپ یقیناً پسند کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ عشق رسول کو اجاگر کرنے والے میٹھے میٹھے ثناخواں بھی ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق سے مملو و اشعار ہوں گے کہ جس میں نہ صرف محبوب علیہ السلام کے عشق اور ان سے محبت کی داستانیں ہیں، بلکہ ان کے در کی خاک سے پیار کی بھی یاد ہے، ذکر ہے، ان کے در کے کتوں سے بھی محبت کا تذکرہ ہے، ان کے در کے خاروں سے بھی پیار کو اجاگر آپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے امام اہل سنت کے کلام، ابتداءً ہوگی تلاوت، ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ منچ پر قاری صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے،
مرحبا، تشریف لائیے۔ نعت خواہ اسلامی بھائیوں کا بھی ہمارے ساتھ پینل ہوگا، اور آج انشاءاللہ خصوصی طور پر رکن شورا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری جو کہ ذہنی آزمائش کی بھی میزبانی فرما رہے ہیں، اور خصوصی طور پر آج ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اس مبارک موضوع پر انشاءاللہ رتب اللسانی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مسلمان کی نیت اس کے سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا اللہ عز و جل ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ توجہ ادب کے ساتھ رضا الہی کے لیے تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. تلاوت قرآن پاک آپ نے سنی. نعت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے سلسلے کا حصہ ہے، اور ہم اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے نعتیہ دیوان سے آپ کو کلام سنایا کریں ابتداً. آج بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ثنا خوانات سنائیں گے. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، یہ کلام اگر آپ سنائیں بہت ہی پیارا آپ یہ پڑھتے ہیں، ہمیں گرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ہاں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. تو ہے خورشید تیری سالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. تو ہے خورشید تیری سالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، ہاں چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. انبیاء اور ہیں سب مہا پارے،
महापारे तुझ से ही नूर लिया करते हैं, हाँ तुझ से ही नूर लिया करते हैं। अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, यही से चाहती है हिरनी दाद, यही से चाहती है हिरनी दाद, इसी दर पर शुतराने नाशा गिलाए रंजो इना करते हैं, जब सबा आती है तैबा से इधर, खिलखिला पड़ती है कलियां यकसर, खिलखिला पड़ती है कलियां यकसर, फूल जाने से निकल कर बाहर रूखे सना करते हैं, लब पे आ जाता है जब नाम जना, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो के हम बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं, अपने दिल का उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लो लगी है कि अब इस दर के गुलाम चाराए दर्द रज़ा करते हैं, लो लगी है कि
در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ہاں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول پر آج کچھ لب کشائی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ضرور فرما لیں۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس بنیادی نیت کے ساتھ ساتھ مزید رضا الہی کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم سلسلے میں شرکت کریں گے۔ آپ بھی علم دین کو سیکھتے رہیے، دوسروں تک پہنچانے کا عزم کر لیجئے، ہو سکے تو اہم مدنی پھولوں کو لکھنے کی نیت کر لیجئے، نعتیں مل کے پڑھنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اول تا آخر شرکت کروں گا یہ نیت کر لیجئے۔ اور جو نیتیں مستحضر ہوں فرما لیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو اپنے عمل کو مضبوط کرنے کے لیے نیت ضرور فرمایا کریں۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب ہی نہیں ملتا ہے، اور بغیر ثواب کے اتنی دیر بیٹھنا، اتنے سارے کام کرنا، یہ کیسی احمقانہ حرکت ہے، کیسا احمقانہ کام ہے کہ نیت ہی نہ کی، اتنا وقت اتنا سرمایہ لگایا اور کچھ گین نہ کیا، حاصل نہ کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیں سنیں، ان کا ترجمہ دیکھیں، ان کے فتاویٰ دیکھیں، ان کے سفر دیکھیں، ان کے حضر دیکھیں، ان کی گھر کی زندگی دیکھیں، باہر کی زندگی دیکھیں، ان کی مسجد کی زندگی دیکھیں، ان کے بازار کی زندگی دیکھیں۔ ایک چیز کامن ہے، ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جگہ یہ دامن عشق جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے چھوٹتا ہوا کہیں نہیں دکھائی دیتا ہے۔ آج اس پر ایک انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، عشق کی اہمیت کیا ہے، ابتداً کچھ یہ بھی واضح ہو جائے، اور پیار، محبت اور عشق میں فرق کیا ہے۔ امیر علیہ سنت بارہا یہ بیان کیا کرتے ہیں، کچھ دوبارہ اس کو سنتے ہیں، پھر غم کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو آخری درجہ ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ انشاءاللہ تعالی مدنی پھولوں کا تبادلہ رہے گا۔ عشق، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ جو آپ نے فرمایا نا سیر حاصل، سچی بات یہ ہے کہ ایک سلسلہ اور 10 سلسلے عشرہ اعلیٰ حضرت ہم منا رہے ہیں، اگر یہ سارے سلسلے آپ عشق رسول پر ہی کرتے چلے جائیں تو بھی آپ اس موضوع کو سیر حاصل تو نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے، اور ہاں غلطی پر کیونکہ یہ موضوع ہی ایسا ہے۔ اور پھر ایک تو عشق رسول خود ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت کچھ کتابوں میں لکھا، علماء، یہ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ موضوع آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا، بالکل لکھا جاتا رہا ہے، نت نئے انداز سامنے آ رہے ہیں، عشاق کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ بڑی پیاری بات پچھلے دنوں نگران شورا نے امیر علیہ سنت سے ایک موضوع پر پوچھی تھی کہ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا، تو باپا نے اس کا جواب اس طرح دیا تھا نا کہ یہ عشق رسول کے مکتب سے سیکھا۔ کون سی کتاب؟ مکتب عشق سے سیکھا۔ تو کیسی آنکھیں چاہیے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے؟ تو وہ عشق بھری آنکھیں چاہیے۔ تو یہ وہ ساری باتیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، یعنی عاشقوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ اور رہی بات کہ جس ہستی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے، سچی بات یہ آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں بھی یہ فرمایا تھا کہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی، جیسے نا کہ ہم کہاں اور اعلیٰ حضرت کہاں، ایک ایسی عظیم ہستی کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں کہ کاش آج اس سلسلے کی برکت سے ہم سب کو عشق رضا کی چند بودیں مل جائیں، اے کاش کچھ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے کچھ ذرے ہمیں مل جائیں، اور ہم اپنے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق بیدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور عشق کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے، ایمان ہونے کا دعویٰ، مومن ہونے کا دعویٰ ہم سارے کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، پیار کرنے کی بھی کیٹیگری بیان کر دی۔ ایک تو سارے کہتے ہیں مجھے محبت ہے، اور یقیناً ہے، لیکن کتنی ہونی چاہیے؟ میرے آقا نے خود ڈیفائن کر دیا نا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ، میں اس سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔
اور یہ بات صحابہ کرام علیہ رضوان نے پروف کی کہ اپنی جان ہو، اپنی اولاد ہو، اپنا گھر بار ہو، سب چیزوں سے زیادہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پیار کیا، محبت کی. اور اب آئیں جس مبارک ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی بھی ایسا لگتا ہے رقم ہے. اگر امام اہل سنت کی زندگی کو کوئی شخص کہے کہ اگر آپ 10 سلسلے نہ کرنا چاہیں اور کہیں کہ ایک جملے میں بیان کر دیں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں، ایک جملے میں بیان کریں، تو اعلیٰ حضرت کے لیے سب سے اچھی ڈیفینیشن یہی لگتی ہے کہ وہ فنا فی الرسول ہیں. فنا فی الرسول، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس بات کو امام اہل سنت کا اگر نعت خواں اسلام طرز میں ہمیں سنائیں گے، ایک شعر میں بڑی پیاری بات کہہ دی ہے. اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ زندگی میں کس کو راضی کریں گے، ہم کوشش کرتے ہیں گھر والے راضی ہو جائیں تو باہر والے ناراض ہو جاتے ہیں، باہر والے راضی ہو جائیں تو آفس والے ناراض ہو جاتے ہیں. راضی کرتے 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 بندہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس پھر للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس شعر میں آپ نے ابتدان تو ایک دعویٰ کیا اور اس کا اگلے مصرے میں اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ اگر میں نے ایسا کیا، اے رضا، بات اپنی کر رہے ہیں مگر ہر ایک کو سمجھا رہے ہیں، اگر تو نے یہ کیا تو نتیجہ یہ ہوگا، جو سب سے بڑی معراج ہے بالکل کہ اس دنیا سے مسلمان جانا. ہاں، اور ایسا جائے گا کہ پھر انشاءاللہ آخرت میں بھی مزے ہوں گے. اور بات عشق رسول کی جو ہو رہی ہے نا، اس کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں ہے. وہ دل ہی بیکار ہے جس میں عشق رسول نہیں ہے. اور ایسے لوگ تو نبی پاک کے دور میں بھی گزرے جو کلمہ پڑھنے والے تھے، جو نمازیں پڑھنے والے تھے، مگر جو ڈفرینشیٹ ہوا، جو فرق ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبین کون بنے، جن کو یہ صحابہ کرام کا مرتبہ ملا. منافقین تو اس وقت بھی تھے، آج کے دور میں بھی کلمہ پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے. لیکن اگر واقعی ایمان کو تولنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی پاک کی غلامی ہے کہ نہیں. امتیازی شے یہ بن رہی ہے. بالکل یہی ہے، کیونکہ آج دیکھیں نا، اللہ کو ماننے والے تو آج بہت سارے مذاہب بھی ہیں، رب کو ماننے والے بہت سارے ہیں، لیکن جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر یقین نہیں ہوگا اور پھر ان سے عشق نہیں ہوگا، جب تک ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی. وہ شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو کمپلیشن ہی نہیں ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ عشق جو ہے نا، وہ جان ہے ایمان کی. لکھتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. عشق مصطفیٰ جان بھی ہے اور پھر مزید تمنا ہے اللہ اور بڑھتا رہے، اور بڑھاتا رہے، اور بڑھاتا رہے. پھر یہ بڑھتا ہے، جیسے آپ نے کہا نا، اس کی معراج یہ آگے بڑھ کر ایک درد بن جاتا ہے، ایک غم بن جاتا ہے. لیکن یہ درد بھی بڑا پیارا ہے. اس کے اگلے مصرے میں کہتے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کہ جان گئی عشق مصطفیٰ، جان گئی عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ،
नाज़े दवा उठाए क्यों। कहीं दर्द की बात करते हैं, कहीं आग की बात करते हैं। इश्क जलाता भी है, इश्क तड़पाता भी है। दुनिया के इश्क में बंदा तड़पता है, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के इश्क की जो आग है वो कितनी प्यारी है। इमाम अहले सुन्नत हमें समझा रहे हैं। देखो वो लोग भी आज हो सकता है सुन रहे हों जो किसी इश्क की आग में जल रहे हों, तड़प रहे हों, लेकिन सच्ची बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की अगर इश्क की आग लग गई तो क्या खूब बात लिखते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। क्या बात है। अब इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वल्ला, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क के आला हज़रत पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे नाजरीन भी हमारे साथ हैं। कुछ कॉल्स नाजरीन की दे दें, कुछ इनकी भी बातें सुने, फिर हम इसी शेर से कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल हबीब भाई इसको भी कुछ डिफाइन कीजिएगा कि इस शेर में आला हज़रत ने क्या समझाया। जी कुछ कॉल्स दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक अतारी जुगियां जिला दीदार मुस्तफ़ा गुजरांवाला से मारता हूँ। तो मेरा नात खां इस्लाम भाई से ये अर्ज है कि ये कलाम सुना दें। मिली है मुझको इज्जत अत्तार की बदौलत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ये कलाम भी सुनाएं आपको। अगली कॉल। होटल नबील जवेद बात कर रहा हूँ। का प्रोग्राम ये बहुत अच्छा है। अल्लाह मदनी चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और मेरे पापा जान को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा मौजू है आज इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा का इश्क रसूल, और वो शेर आला हज़रत का हमने पढ़ा, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। ये सस्ता छूटना क्या होता है? मुहावरे का इस्तेमाल है। मुहावरे का क्या इस्तेमाल है कि सस्ता छूटना, जान जल्दी छूट जाए। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना कि शायर अल्फाज को तलाश करता है कि किसी तरह अशार को मुकम्मल करे। इमाम अहले सुन्नत की शायरी को पढ़े तो ऐसा लगता है कि अल्फाज हाजिरी दिया करते हैं। वाह, कि हुजूर आप हमें भी शामिल कर लें, मुहावरे हाजिरी दिया करते हैं। यकीनन आप आला हज़रत की शायरी पर भी सिलसिला करेंगे तो मैं इस मौजू को और आगे नहीं ले जाऊँगा, लेकिन इस शेर में कमाल किया है इमाम अहले सुन्नत ने। यानी आग आग को नहीं बुझाती है, ठीक है ना, आग आग को बढ़ाती है। बिल्कुल। मगर इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ बड़ी प्यारी, जिसको तमसील कहें, बयान कर रहे हैं कि दिल में जो आग लगी है ना, ये इश्क रसूल की आग है। और जब ये आग लगेगी, सरकार अलैहिस्सलाम का इश्क आ जाएगा, तो यकीनन आशिक फ़कत नाम का आशिक नहीं होता, वो फिर अमल भी करेगा, वो खौफ खुदा भी हासिल करेगा, नबी पाक को फॉलो भी करेगा, और फिर अमल करते हुए नबी पाक के इश्क को लेकर जब दुनिया से जाएगा तो जो जहन्नम की आग है, इंशाअल्लाह उस आग में जाना नहीं होगा। अमीर अहले सुन्नत का एक शेर ऐसा लगता है, इस शेर की शायद तशरीह है। पापा लिखते हैं ना, आका का गदा हूँ, ए जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी। आका का गदा हो ऐ जहन्नम तू भी सुन ले, आका का गदा हो ऐ जहन्नम तू भी सुन ले, वो कैसे जले जो के गुलामे मदनी हो, वो कैसे जले जो के गुलाम
में मदनी हो। میرا ایک یہ ذہن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اصطلاح ہے، ایک لوگو ہے عشق رسول کا. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو اسلاف کرام ہیں، جتنے بھی اسلاف ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین کرام، دیگر بزرگان دین، ہم دیکھتے جائیں ایک سے ایک بڑھ کر عشاقان ہیں، اور ان سب کا جو فیض ہے نا وہ امام اہل سنت تک پہنچتا ہے. اور ان سب کی بات اگر ایک شخص میں کرنی ہو تو ہم اس بندے کی ذات کے ذریعے سب کا احاطہ گویا کر لیا کرتے. اصل میں دیکھیں بات وہی ہے کہ ایمان کا تقاضا، ایمان کی جان عشق رسول ہے. تو کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں عشق رسول نہیں. صحابہ کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، جتنے ہمارے اسلاف ہیں، یقیناً ہر کسی کا، میں نے کہا نا، انداز مختلف ہوتا ہے. کچھ کو خوب رونا آتا ہے، ہاں، کچھ کو سلگنا آتا ہے، کچھ کو تڑپنا آتا ہے، کچھ کو اظہار کرنا آتا ہے. تو وہ ہے نا کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں. یہ مزاج عشق رسول ہے. تو عشق رسول کے بغیر تو زندگی نہیں. اچھا، اب بات کریں اگر امام اہل سنت کی. اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ وہ خود تو عاشق رسول ہیں، مگر ایسا لگتا ہے وہ عاشق گر بھی ہیں. وہ آج ہمارے درمیان بظاہر نہیں ہیں، مگر وہ آج بھی عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں. ان کے کلام پڑھیں، ان کے فتاوے پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ آج بھی عشق رسول بانٹ رہے ہیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو اعلیٰ حضرت کا دامن تھاما ہوا ہے، اور وہ ہمیں جو عشق رسول اور عشق رضا پلا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم سرکار علیہ السلام کا عشق حاصل کریں. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات میں ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی یقیناً اب جب آپ کتابوں پر بات کریں گے، فتاوا پر بات کریں گے، علمیت پر بات کریں گے، تو نارملی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو بڑا علمی شخص ہو، جو بڑے فتاوے لکھنے والا ہو، بڑی کتابیں لکھنے والا ہو، وہ ذرا تھوڑا سا، جس کو کہنا کہ خشک تو نہیں کہوں گا، سنجیدہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر علمی جلال، چلے بڑا اچھا لفظ آپ نے عطا فرما دیا، علمی جلال ہوتا ہے، تو وہ جناب بڑا اسٹرک ہوتا ہے. لیکن امام اہل سنت کے کئی رنگ ہیں. کہیں تو وہ جب فتاوے لکھتے ہیں تو علماء دنگ رہ جاتے ہیں، اور کہیں وہ مدینے کا دیوانہ نظر آتا ہے، کہیں وہ آقا کے قدموں میں لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں وہ عشق رسول میں آہیں بھرتے نظر آتے ہیں. مگر دیوانگی اور علمیت کا ایسا حسین امتزاج جو اعلیٰ حضرت میں ملتا ہے، وہ شاید صدیوں تلاش کریں. کیونکہ بہت کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت کے علم پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، یعنی اتنا علم آج تک. بلکہ بڑی پیاری بات میں نے پچھلے دنوں کتاب میں پڑھی کہ امام اہل سنت کے پاس کتنے علوم تھے، اس پر بحث ہو رہی ہے. کچھ مورخین نے لکھا 55 علوم تھے، کچھ نے کہا 100 علوم تھے، کسی نے کہا 150 علوم تھے. بڑا پیارا جواب ایک مفتی صاحب، میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کتنے علوم تھے، ان سے جس علم کے بارے میں سوال کیا انہوں نے جواب دے دیا. اب پوچھا ہی 150 علم کے بارے میں تو انہوں نے 150 کا جواب دیا. اگر پوچھنے والے اور پوچھتے، اعلیٰ حضرت سے عربی میں سوال ہوتا، اعلیٰ حضرت عربی میں جواب دیتے، انگریزی میں سوال ہوتا، اب انگریزی میں جواب دیتے، فارسی میں سوال ہوتا، فارسی میں جواب دیتے، عربی میں جواب، یعنی واٹ ایور جو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا. ریاضی کا سوال ہوا، آپ نے ریاضی کا جواب دے دیا، فلکیات کا سوال ہوا، آپ نے وہ جواب دیا. ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے علوم عطا کیے تھے، جتنے پوچھے انہوں نے عطا کر دیے. تو وہ کیا ہستی تھی. اور پھر واپس آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، جس کے پاس اتنا علم تھا، لیکن جب نبی پاک کی بات ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کے در کا تذکرہ کرتے، جب نبی پاک کے در کے کتوں کا تذکرہ کرتے، پھر اپنی دماغ کے بارے میں کہتے نا کہ بڑی تیری باتیں ہو رہی ہیں، بڑا تیرا علم ہے، اور پھر اس کو کمپیئر کہاں سے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ دیوانگی ہے جو بہت ضروری ہے. آج بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے بارے میں، خود امیر اہل سنت کے بارے میں یہ بات کرتے ہوں کہ یہ اتنی دیوانگی، اتنا جناب مدینہ مدینہ، اتنا عشق رسول کی باتیں، اتنا رولا رلانا. ارے آؤ میں بتاتا ہوں، وہ شخص کہ جس کی ذات پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. مجھے تھوڑے دنوں پہلے چائنا سے میل آئی، یعنی کہاں کہاں اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی نہیں ہو رہی، مگر وہ شخص جب مدینہ طیبہ کے کتوں کی بات کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. اپنے آپ سے کوسچن تو دیکھیں کیسا کر رہے ہیں، یعنی انتہا ہے دیوان کی. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. تمہارے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، مگر اصل دماغ کی بات یہ ہے یہ بھی کیا کہ نہیں، یہ کیا کہ نہیں کیا. لک ایٹ دا وے. یہ ہے امام اہل سنت، یہ ہے وہ دیوانگی جو میں یہاں پر تو اپنے مبلغین سے بھی، دعوت اسلامی کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے دنیا بھر میں، ہم جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، ہم جو دین کا کام کرنے والے ہیں، بعض اوقات مدنی مشورے، تو کارکردگی، تو بیانات، ان تمام باتوں میں یہ چیک کرتے رہیے کہ تراوٹ ہے کہ نہیں، رونا رلانا ہے کہ نہیں، نبی پاک کی یاد میں تڑپنا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کے بغیر زندگی بیکار ہے. یہ تراوٹ، یہ دعوت اسلامی کا ایسنس ہے. اور اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے، لائف اتنی مصروف ہے مگر عشق و مستی میں بھی وہ نرالے ہیں.
بلکہ آج بھی ایسا لگتا ہے عشق و مستی کے جام ہمیں پلا رہے ہیں. تو کلام رضا پڑھتے جائیے اور اپنے دل کو جماتے چلے. فرمائش ہے اعلیٰ حضرت کا کلام سبحان اللہ، ضرور ضرور. عزت و اعتلاء محمد. میں چاہوں گا کہ 2 شعر سبحان اللہ حاجی امین سبحان اللہ آپ سنا دیں تو ماشاءاللہ. پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ مسیح. کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، زہے عزت و اطلاع محمد. وہ پل کے جس سے گزرنا اتنا دشوار ہے. کیا بات ہے. اور اس کی دشواری یہ بتائی گئی کہ یہ 15,000 سال کی راہ بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اعلیٰ حضرت کا یہ عشق ہی تو ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ وجد کرتے ہوئے گزرنا ہے. عشق بھی ہے اور نبی پاک کے کرم پر یقین بھی ہے. یقین ہے. یہ دیکھیں کہ لرزتے ہوئے نہیں، کانپتے ہوئے نہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے. یعنی امام اہل سنت کو نبی پاک سے پیار بھی ایسا صلی اللہ علیہ وسلم اور یقین بھی ایسا. یہ دو الگ باتیں ہیں. بعض اوقات ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، بعض اوقات ہم کوئی دعا بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس پہ خود ہی تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے یہ بھی سکھایا. امام اہل سنت کے میں 1-2 واقعات عرض کروں. ایک تو سنت سے پیار. دیکھیں عشق بغیر اطاعت بغیر سنت کے نہیں ہوتا، عمل کے نہیں ہوتا. اب عشق ہے اور اطاعت نہیں ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر سنت سے پیار کرتے. ایک بار ایک دسترخوان پر بیٹھے، کھانا چن دیا گیا، اس میں ککڑی بھی تھی، ککمبر جسے کہتے ہیں. اب امام اہل سنت ظاہر ایٹیکیٹس بھی یہی ہیں اور اخلاق بھی یہی کہتا ہے کہ سارے لوگ کھائیں اور میزبان اور مہمان بھی کھائیں. امام اہل سنت نے اعلان کر دیا کہ کوئی اس دسترخوان پر ککڑی نہیں کھائے گا. ساری ککڑی آپ نے اپنے قریب کر لی اور ایک ایک کر کے آپ ساری ککڑی کھا گئے. اب سارے لوگ حیران ہیں کہ آپ تو دوسروں کو کھلانے والے، خیال کرنے والے، یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال سوال کیا گیا کہ حضور یہ عمل کیسا. اب دیکھیں سنت عمل تو اپنی جگہ، پیار کتنا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلا کاشا کھایا، پہلا اس کا لقمہ کھایا تو وہ کڑوی تھی. ناظرین آپ نے بھی کبھی زندگی میں ککڑی کھائی ہوگی.
اور جب وہ کڑوی آ جائے اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہوتا ہے کہ اب اگلا لقمہ ہم لیں۔ امام اہل سنت نے اس دسترخوان پر پڑی ساری ککڑی کھا لی اور فرماتے میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ ککڑی کھانا سنت ہے، کوئی اسے کھائے اور تھوک دے۔ یہ کیسا پیار ہے۔ اور پھر بات یقین کی چلی، ایک بار بریلی شریف میں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو اب لوگ بھاگنے لگے، ڈرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی کچھ گٹھلیاں وغیرہ جو تھیں وہ ایسی نشانی، بیمار ہو گئے، اور کسی نے کہا کہ لگتا ہے آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں حضور ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کو، ڈاکٹر لایا، ڈاکٹر بھی کہتا ہے مجھے جو سمٹمز ہیں، جو نشانیاں ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو طاعون ہو گیا۔ آپ نے کہا مجھے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے ایک طاعون زدہ کو دیکھ کر، یعنی اس بیمار کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو کسی بیمار کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لے اب اسے وہ بیماری نہ ہوگی۔ تو وہ یقین تھا، امام اہل سنت وہیں رہے اور کچھ عرصے بعد وہ بیماری دور ہو گئی۔ وہ تعاون نہیں تھا، وہ تعاون نہیں تھا۔ بحری جہاز کا بھی اسی طرح جی میں یہی عرض کر رہا تھا، ایک بحری جہاز میں تشریف لے جاتے ہیں، غالباً والدہ ساتھ تھیں یا والد صاحب ساتھ تھے، حج پر جا رہے تھے، یعنی ایسا طوفان آیا سفر کی واپسی پہ، اور ایسا طوفان آیا کہ لوگوں نے کفن باندھ لیے کہ اب ہم گئے، لیکن آپ نے غالباً والدہ محترمہ ساتھ تھیں، آپ کو فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم جہاز نہیں ڈوبے گا، یعنی قسم کھا لی، آپ اطمینان رکھیں جہاز نہیں ڈوبے گا۔ ایسا طوفان کہ لوگ کلمے پڑھ رہے ہیں، کفن باندھ لیے ہیں اور اعلیٰ حضرت اطمینان سے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد طوفان ٹل گیا۔ تو وہ حدیث پر یقین، وہ سنت پر یقین۔ آپ نے فرمایا میں جب بحری جہاز میں سوار ہوا تھا میں نے وہ دعا کر لی تھی کہ جس سے بحری جہاز نہیں ڈوبتا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اب اس طرح کی دعائیں ہیں، یہ ہمیں یاد بھی ہوں اور پھر یقین ہو۔ یقین کامل اس میں ضروری ہے۔ بعض لوگ وظائف پڑھتے ہیں ہاں لیکن ڈرتے رہتے ہیں، پھر اس میں فوائد بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، دعا مانگتے وقت بھی آداب میں لکھا ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو اس یقین سے مانگیں کہ میری دعا قبول ہوگی۔ اب دعا مانگتے ہی بندہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ انداز نہ ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کا یقین رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہاں اعلیٰ حضرت وجد کرتے ہی گزریں گے۔ ہاں انشاءاللہ وہاں بھی پار لگیں گے اور ہم بھی انشاءاللہ پیچھے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے۔ اعلیٰ حضرت کو بڑا کتنا، اعلیٰ حضرت کا ایک اور بھی ہے نا شعر کو تمنا کی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے انشاءاللہ حسن ظن اللہ کی رحمت سے کہ اعلیٰ حضرت کو وہ مقام میں ملے گا۔ راہ گزر کو خبر نہ، ہاں جبریل پر بچھائے، پل سے اتارو راہ گزرے کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ یقین کی بھی بات چلی، اس میں بھی عشق کا پہلو ہے یقیناً کہ یہ کہنے والا کون ہے، یہ فرمان کس کے ہیں، میرے آقا کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا فرمان یقیناً سچا ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی عشق کا ایک انداز ہے کہ اپنے محبوب کی بات کو صحیح سمجھا جائے، اسے مسلم سمجھا جائے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں، یہ بھی یقینی ہے نا، میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا۔ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، کے جب قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ جب امام اہل سنت سویا کرتے تھے، یہ میں نے آپ کے بیان میں ہی آج میں سرچ کر رہا تھا کچھ اس موضوع پر، تو آپ کا ایک بیان مجھے مل گیا اجتماع کے حوالے سے، اس میں نے یہ واقعہ سنا، پھر وقت نہیں تھا پورا بیان نہیں سن سکا، آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ جب سویا کرتے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں سے ہاتھ یوں کر لیا کرتے، اللہ بن جاتا ہے جی، اللہ ہاں آخر میں، اور اپنے جسم سے جب پیر کو سمیٹ لیں گے تو یوں سوئیں گے تو محمد بن جائے گا، اللہ اور محمد یہ دونوں بن رہا ہے، یعنی آرام کے وقت زبان بند ہو گئی نا تو میرا جسم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے۔ یہ انداز دیکھیں، بڑی پیارا شعر ہے، نام خدا ہے ہاتھ میں
ہاں ناب نبی ہے ذات میں. یہ صاحبزادے کا شعر یہ اسی طرف اشارہ کیا نا حجت الاسلام نے اشارہ کیا, نام خدا ہے ہاتھ میں, نام نبی ہے ذات میں, مہر غلامی ہے پڑی, لکھے ہوئے ہیں نام دو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مطلب کہتے ہیں نا کہ کون سا وقت تھا, کون سی بات تھی کہ وہ عشق رسول سے خالی ہو. کھاتے وقت عشق رسول جھلک رہا ہے, آرام کے وقت عشق رسول جھلک رہا ہے. بچپن کی اگر بات کریں, دیکھیں ایک تو عشق رسول جو ہے نا, یہ بھی ناظرین کو عرض کرتا چلو, یہ ایک ایسا وصف ہے جو ماحول سے ملتا ہے. جی یہ جس طرح حیا والے ماحول میں آپ رہیں گے اب حیا والے ہو جائیں گے, خوف خدا والے ماحول میں رہیں گے خوف خدا والے ہو جائیں گے, عشق و مستی کی جہاں باتیں ہوں گی, نبی پاک کے عشق کا تذکرہ ہوگا, وہاں عشق والے ہو جائیں گے. امام اہل سنت کے بچپن کی آپ کو بات بتاؤں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بہت چھوٹی عمر ہے, مگر آپ کا عالم یہ تھا اور کہ آپ چھوٹی عمر سے ہی 4.5 سال کی ننھی عمر میں تو آپ نے قرآن مجید ناظرہ پورا کر لیا. 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کا مہینہ آیا. اب چھوٹے 6 سال میں بچے کو پتہ نہیں ہوتا اپنے بارے میں, مگر 6 ایئرز کی ایج میں امام اہل سنت نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر, جہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں, آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے موضوع پر زبردست ایک بیان فرمایا. اور پھر امام اہل سنت کا ایک اور ادب والا انداز دیکھیں, با ادب با نصیب, بچپن ہی سے دیکھیں. آپ نے 6 سال کی عمر میں بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی تھی کہ بغداد کس سمت ہے, مدینہ شریف مکہ شریف اپنی جگہ, بغداد شریف کس طرف ہے, اور آپ نے اس وقت سے لے کر اپنے پیر اس طرف پھیلانا بند کر دیا. یعنی اب اس طرف پیر نہیں کرنا کہ بغداد اس طرف ہے. ودن 6 ایئرز, یعنی بچپن ہی سے وہ تربیت ہے, وہ انداز ہے. تو پھر زمانے کو اس نے عشق رسول سکھانا ہے. اگر یوں کہیں کہ عشق کی منزل ملتی ہے تو ادب کے راستے سے, بالکل تو غلط نہیں ہوگا. بالکل. اگر عشق کے راہ پہ چلنا ہے تو کیا لے لیجئے, ادب تو ضروری ہے, ادب کے بغیر بے ادب کہاں سے عاشق بنے. ابتدا دیکھیں 4 سال کی عمر میں ادب سے ہو رہی ہے. قرآن پاک سیکھا, نمازوں کی پابندی, وہ واقعہ اب کتنا مشہور ہے, خوف خدا کیسا ہے, یہ تمام چیزیں ضروری ہے, تربیت کا نتیجہ ہے. یعنی نرسری کون سی ہے جہاں سے یہ پودا نکل رہا ہے. اگر خوف خدا, عبادات, ادب کی نرسری ہے تو عشق رسول کا پودا نکلے گا. اعلیٰ حضرت کا واقعہ کتنا پیارا واقعہ ہے کہ آپ کریں گے میرا خیال ہے خوف خدا پر سلسلہ, کہ بچپن میں جب افطار کا وقت قریب تھا, آپ کو بڑی گرمی لگ رہی تھی, آپ کے والد صاحب ایک کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا کہ بیٹا تم کھانا کھا لو, تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے, گرمی کے روزے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو کہا بیٹا بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں, کہا جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اب آپ دیکھیں بچپن میں یہ باتیں کہاں سے آ گئیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے انہیں چنا تھا ایک بہت بڑے کام کے لیے, اور فرام دا چائلڈہڈ, بچپن ہی سے, جو 14 سال کے قریب عمر میں پہنچ کے فتویٰ دینے لگ جائیں, کیا شخصیت تھے وہ. بہرحال اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی کیا بات ہے. کالز بھی ہیں ہمارے پاس, میسج بھی آ رہے ہیں, اور مجھے تقریباً 3 سے 4 بار تو کہا جا چکا ہے کالز لے لیجئے. اور میں ظاہر ہے موضوع اتنا پیارا چل رہا ہے, بیچ میں سے کالز لینے پر وہ تسلسل بھی ٹوٹتا ہے. انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے 1 یا 2 شعر آپ اعلیٰ حضرت کے کلام کی بھی سنائیں گے, کوشش کرنی ہے. ہمارے دونوں طرف ثناخواں بیٹھے ہیں, ایک شعر آپ ان کو دیجئے گا اعلیٰ حضرت کا جو یہ پورا کریں گے. میں بھی ان کے ساتھ ہوں. ایک شعر, پہلا مصرع یہ پڑھیں گے, آپ دوسرا پڑھیں گے, کچھ دیر بعد یہ بھی ہم کریں گے, اور انشاءاللہ کچھ مدنی اشعار کی بھی تکرار ہو. کالز دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرزاق قطاری مصطفیٰ آباد رحمت سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری و ساری ہے اس سلسلے میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکتیں رحمت عطا فرمائے. یہ دیکھ کر یہ صرف آپ کا منچ جو ہے سادہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو آج کل ایک شعر پڑھا جا رہا ہے اور ان کی آواز میں, وہ ذرا جھوم جھوم کے دوبارہ سنا لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بالکل سنائیں گے. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف حسین سردار آباد سے. الحمدللہ تعالی اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو اجاگر کرنے میں اور گھر گھر پہنچانے میں چینل کا بہت بڑا یہ کام ہے. اللہ رب العزت مدنی چینل کو تا قیامت شاد و آباد رکھے. ہماری آنے والی نسلیں رسویت پر قائم رہیں گی, مسلک رضا پر, مسلک اہل سنت پر قائم اور دائم رہیں گی. یہ جو سلسلہ ہے فیضان اعلیٰ حضرت, یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. الحمدللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ گھر گھر میں کلام رضا پہنچے, لیکن یہ مدین چینل والوں نے کمال کر دیا, مدینہ مدینہ ہو گیا. میری یہ عرض ہے کہ آپ کلام رضا میں سے کوئی سا بھی کلام ہمیں سنا دیجیے.
انشاءاللہ بالکل کلام رضا کی تو دھوم دھام ہے. آپ بھی مدنی چینل کا ساتھ دیجئے، گھر گھر میں مدنی چینل کھلوائیے، پہنچائیے اور ہر طرح سے وقت دے کر، مال دے کر مدنی چینل کا تعاون کیجئے. اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمول رضا طاری، مدینہ الاولیاء ملتان. سلسلہ اعلی حضرت کے حوالے سے چل رہا ہے، اعلی حضرت کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رکن شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ اعلی حضرت ہی کا شعر ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، اس کو ہو درد کا مزہ تو نازے دوا اٹھائے کیوں. یہ ارشاد فرما دیں وہ کیسا درد ہے جو نازے دوا اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کون سا درد ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کمال ہے ماشاءاللہ. ویسے جواب اعلیٰ حضرت سے عشق کرنے کے لیے جو ہے نا اعلیٰ حضرت کی شاعری کافی ہے. اگر شاعری سمجھ آ جائے تو اعلیٰ حضرت کا بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ناز دوا، مطلب کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے. دوا کا بھی ناز کیوں اٹھائیں؟ یعنی درد ایسا ہے کہ اس میں مزہ آ رہا ہے. عشق رسول کو کیونکہ انہوں نے بڑھنے کی تمنا کی ہے تو درد بڑھے گا، لیکن یہ درد اتنا اچھا ہے کہ مجھے اس کی دوا نہیں چاہیے. تو ناز دوا اٹھائے کیوں، مجھے وہ دوا ہی نہیں چاہیے جو میرے عشق رسول کے درد کو ختم کر دے. ایک اور شاعر کا شعر ہے نا کہ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. سبحان اللہ. یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا. کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. دیگر بھی جو کالز ہیں انشاءاللہ کچھ دیر بعد ہم مزید لیتے ہیں انشاءاللہ. ہمارا ٹاپک بھی چل رہا ہے اور ایک کلام ہمارے رکن شورا سے بھی ہم سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہی کا کلام. یہ ہم اس کی پابندی بھی لگائیں گے اور یہ ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے نعت خواہ بھی مل کے پڑھیں گے. پھر کچھ اعلیٰ حضرت کے عشق پر تو ابھی بہت ساری باتیں ہیں کچھ بھی جو نہیں رہ گئی ہیں اور وقت جو ہے وہ اپنا دامن سمیٹ رہا ہے. بالکل اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی تو سچی بات ہے کہ کچھ بات شروع ہی نہیں کی. اتنے سارے واقعات ہیں اور ایسے واقعات ہیں کہ سنتے جائیں اور جھومتے جائیں. میں آپ سے عرض کروں گا بلکہ کہ اگر آپ کے سلسلے میں ایک اور سلسلہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کو اجاگر اور کرنا چاہیے تاکہ مزید پتہ چلے کہ یہ بریلی کے تاجدار نے کیسا عشق رسول اپنایا اور کیسا آج بھی ان کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو اگر آپ کے سلسلے میں گنجائش بنے تو عشق رسول کے ٹاپک پر کسی اور مبلغ کے ساتھ بھی اس موضوع کو ضرور ڈسکس کیجیے انشاءاللہ. ضرور. بہرحال انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا کلام سعادت ہے میرے لیے. انشاءاللہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ہماری
اسلامی بہن باب المدینہ سے لکھتی ہیں کہ فیضان اعلیٰ حضرت بہت اچھا سلسلہ ہے، اس کو دیکھ کر اللہ اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں اور بھی بڑھ رہی ہے۔ ایک میسج ہے، بھائی اعلیٰ حضرت کی منقبت رضا رضا اے میرے رضا جی 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 سنا دیں۔ ایک اور نے میسج کیا ہے، اللہ دعوت اسلامی کو اور ترقی دے، رضا رضا سنا دیجئے۔ چلیں اور بھی دو فرمائشیں آپ کے لیے آ گئی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ پڑھتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ اس سلسلے کا جو کلام ہے وہ بھی ایک دو شعر سنا دیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم آپ بعض اوقات اس طرح کا اظہار فرمایا کرتے تھے، یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ والد گرامی نے 2-4 چیزیں سکھا دی تھیں، ضرب، تقسیم وغیرہ، اور 2-4 اہم بنیادی چیزیں، اور باقی فرمایا تھا کہ علم دین سیکھو، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو، آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرو، سارے علوم تمہیں خود بخود حاصل ہو جائیں۔ نبی پاک کے در سے سکھا دیے در سے سکھا دیے جائیں، ہائے ہائے، اور یہ بھی خود سکھا دیں گے۔ یہ ایک ایسی راز کی بات ہے جو آپ کے والد گرامی نے گویا اپنے بچے کی گٹھی میں ڈال دی تھی کہ جس کا اظہار آج تک ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، امام اہل سنت کے عشق پر تو یقیناً بہت سارے واقعات ہیں، لیکن عشق کا ایک اور پہلو اعلیٰ حضرت کا، کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نبی پاک پر فدا، مگر ایسے فدا کہ پھر کسی اور طرف نظر نہ اٹھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے کہ قریبی ایک ریاست ہے، بڑا پس منظر ہے اس کلام کا، انشاءاللہ اس کلام کے چند اشعار سنیں گے، کہ ریاست قریبی ریاست ہے اور اس کا نام بھی نان پارا ہے، اس ریاست کا نواب ہے، اور وہ نواب کے لوگ بڑے بڑے قصیدے لکھتے ہیں اور وہ قصیدے لکھنے والوں کو انعام دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ کے بھی کچھ کام رکے ہوئے ہیں، علمی کام رک جاتے ہیں، اگر آپ بھی نواب کی شان میں قصیدہ لکھ دیں گے آپ کو انعام مل جائے گا، آپ کے دین کے کام میں فائدہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، سوچنے والوں نے سوچا ہوگا کہ امام اہل سنت تو کمال ہی کرتے ہیں، لکھتے ہی اتنا اچھا ہے، بڑا زبردست قصیدہ لکھیں گے۔ امام اہل سنت نے واقعی قلم اٹھایا، واقعی کمال کیا، مگر اس ریاست نان پارا کے نواب کے لیے نہیں بلکہ اپنے آقا کا قصیدہ لکھا، اور وہ کلام لکھا کہ اگر اس کلام پر غور کیا جائے کیا کمال کلام ہے۔ کیا لکھتے ہیں وہ؟ کمال حسن حضور ہے، کیا بات ہے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اب یہ کلام لکھتے 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 جب اس کے مقتے پر آتے ہیں، دیکھیں ایک تو میں نے کہا نا الفاظ حاضری دیتے تھے، اب ریاست نان پارا کے لیے مجھے لکھوایا تھا نا تم نے، تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں۔ یہ میسج ہے کہ روٹی کا ٹکڑا، دیکھیں پارائے نان یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں میرا دین، یہ ہم سب کے لیے میسج ہے میرے ناظرین، کہ دین کو روٹی کا ٹکڑا نہ بنا دو کہ اس کے لیے بیچ دیا، اس کے لیے کمپرومائز کر لیا، بچے کی شادی ہے تو سب چلے گا، جناب کاروبار ہے تو سب چلے گا، زمانے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ کیا بات کی اعلیٰ حضرت نے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، دیٹ از دا موٹیو۔ بس آقا کے غلام ہو تو غلام بن کے رہو، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اور پھر یہ کلام اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کی شان میں لکھا، کیا خوبصورت، یہی شعر سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، ہاں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، ہاں یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کالز بھی دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد عامر اتاری، میں باب المدینہ کراچی نالی حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. تو کلام کی فرمائش تھی پیدا کہ آپ مجھے چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے. اشفاق بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ مجھے نعشہ سنا دیجیے امت میں آگے عجب وقت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند گجرات کچھ کنریا سے آدم سمرو بول رہا ہوں. فیضان اعلیٰ حضرت جو چل رہا ہے بہت ہی اچھا چل رہا ہے، اور دنیا میں جو اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت کی دھوم مچائی تھی، دعوت اسلامی دھوم مچا رہی ہے. اور خصوصاً باپا بھی اتنا عشق پلا رہے ہیں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. سبحان اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. اور میری گزارش یہ ہے کہ انڈیا میں آپ عبدالحبیب بھائی تشریف لائیے اور گجرات میں آئیے اور ہمارے کچھ میں آئیے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک لبیک. میں تو کب سے ہوں تیار، میں اعلیٰ حضرت کے ہند جاؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں جب بلاوا ہوگا آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. حاضر ہے. سبحان اللہ. آپ اپنی تڑپ کو برقرار رکھیے. اگلی کال. ہند والوں کا ایک نعرہ بڑا پیارا ہے، اور وہ نعرہ بڑا پیارا ہے، عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. یہ بڑا پیارا نعرہ لگاتے ہیں ہند والے. واقعی اعلیٰ حضرت ہیں عشق و محبت. سبحان اللہ. ایک کلام کی فرمائش ہے. بنت عبداللہ نے دبئی سے میسج کیا ہے کہ مجدہ باد عاصیوں شاف شہ ابرار ہے. اسد بھائی ایک شعر ماشاءاللہ آپ بہت پیارا یہ پڑھتے ہیں، ایک شعر آپ سنائیے. مجدہ باد عاصیوں شاف شہ ابرار ہے. مجدہ باد عاصیوں شاف شہ ابرار ہے. تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے. تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے. گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے پوستا. گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستا. گونج گونج اٹھے گئے نغمات رضا سے بوستا. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے. کیوں نہ ہو کس پھول کی خط میں وامنکار. واہ کہتے ہیں کھلا ہونا، منکار مانے ہونٹ. جس پھول کی مدحت میں یہ ہونٹ کھلے ہیں بول رہے ہیں، اس پھول کی تعریف کرنے والے کے نغموں سے کیوں نہ باغ گونج اٹھے. اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. بات چل رہی ہے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر، اور اعلیٰ حضرت کے کلام بھی ساتھ ساتھ سن رہے ہیں. ایک شعر سنتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. اور اس کے بعد ہمارے نعت خوانوں کو ایک ایک شعر دیں گے اور وہ پورا کرنا ہے. آپ کو اعلیٰ حضرت کا شعر ہوگا، مشکل والا دیں گے، مشکل شعر ہوگا. چلیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم ناز
बन गए दर में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क रसूल का एक बेहतरीन मौजू जारी है। पिछले साल आपने एक जायज़ा पेश फरमाया था आला हज़रत अलैहिर्रहमा की सीरत के हवाले से, और जो कि बेहतरीन आला हज़रत की सीरत को आला हज़रत की, मैं चाहता हूँ वो कुछ एक आशिक रज़ा ने इमाम अहले सुन्नत की शायरी को कुछ अल्फाज में बयान किया है, और उससे पता चलता है कि ये नातख़्वां बैठे हैं, शायद हर लफ्ज़ पर इन्हें कोई शेर याद आएगा। कभी ऐसा भी करेंगे कोई सिलसिला जिसमें हम ये पढ़ेंगे और उसके साथ एक एक शेर उसका पढ़ेंगे, एक हर लफ्ज़ पर एक शेर। हाँ ऐसा लगेगा, आप पढ़ेंगे जब इसको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह, तो आप इंशाअल्लाह सुनते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंगे रज़ा निराला है उस इमाम इश्क व मोहब्बत, फना फिर रसूल को अपने आका पर फिदा होते हुए मुख्तलिफ रंगों में देखा जा सकता है। कभी अपने आका के जलवों पर कुर्बान होते दिखाई देते हैं, कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों, कभी चेहरा अनवर और कभी सरे अक़दस पर कुर्बान होते नजर आते हैं। आला हजरत के कलाम तहरीरों को पढ़ें तो कभी बरेली के ताजदार बारगाह मुस्तफ़ा की तरफ जाने वाले रास्ते पर वारी वारी हो रहे होते हैं। वह फरमाते हैं, वारूं कदम कदम पे के हर दम है जाने नौ, ये राह जां फिजा मेरे मौला के दर की है। कहीं कभी सरकार के नाम पर जां फिदा करने की तमन्ना नजर आती है, तो कभी सगे तैबा के कदम चूमने की तमन्ना, कहीं सगाने कूचा के कुत्तों में शुमार होने की तमन्ना, तो कहीं तैबा में मरने का इश्तियाक दिखाई देता है। कहीं चमक वाले आका से दिल को चमकाने की इल्तिजा है, तो कहीं बादे शफाअत से दामने तर की आबरू की उम्मीद है। कहीं मैदान महशर में शफीए महशर जैसे हामी की आमद की उम्मीद है, तो कहीं दरबार रिसालत में मुजरिम की तरह हाजिरी का अंदाज है। कहीं रहमत पर लाड के अंदाज में मुंह मांगी पाने की उम्मीद, तो कहीं अपने अतवार पर शर्मिंदगी का रंग दिखाई देता है। किस किस अंदाज पर गुफ्तगू की जाए। वक्त का इमाम कहीं तो गमजदों को मुजदा शफाअत का सुनाते हैं, और कहीं शाफ़ाए उमम से खबर आवरी की इल्तिजा करते नजर आते हैं। कहीं तो बरेली के ताजदार अपने दिल को नाखूने पाक का शैदा बताते हैं, और कहीं अपने रब से अपने दिल को मुस्तफ़ा की विला में गुमाने की इल्तिजा करते नजर आते हैं। कभी सैयद ज़ादों की ताज़ीम की इंतहा करते नजर आते हैं, और कहीं आले रसूल को बच्चा बच्चा नूर का कहते नजर आते हैं। कोई एक रंग हो तो बयान किया जाए। कभी नात लिखने को रूहे कुदस से तूबा की सबसे ऊंची नाजुक शाख मांगते नजर आते हैं, तो कभी साहिब कुरान को मद्दाह रसूल बयान करते नजर आते हैं। कभी पुल सिरात से वजद के आलम में गुजरने का तसव्वुर मिलता है, तो कहीं महशर की वहशत में आका को दुहाई देते नजर आते हैं। कभी आका की महक से दिल के गुंचे खिले नजर आते हैं, तो कहीं अपने आका से गम बेशुमार होने की अर्जी पेश करते नजर आते हैं। कभी तो गनी के दर पर बिस्तर जमाने का तस्करा है, तो कभी रुखसते काफिला की आहो फुगा है। कभी कमाले हुस्ने हुजूर की बातें हैं, कहीं मदहे अहले दुवल से बेजारी का ऐलान है। कहीं तो जमीन व ज़मां क्यों बने ये बताते हैं, और कहीं सूरज के उल्टे पलटने की याद दिलाते हैं। कभी औलाओ आला नबी की शान बयान करते हैं, फिर बताते हैं कौन देता है उसकी वजाहत फरमाते हैं। बरेली के ताजदार हमारी तवज्जो कभी तो सच्ची बात करने वाले की तरफ मबजूल करवाते हैं, और कभी जब माँ इकलौते को छोड़े उस वक्त बुलाने वाले आका की याद दिलाते हैं। कहीं तो मसनदे रिफ़ाते रसूलुल्लाह का तस्करा है, और कहीं कुदरते रसूलुल्लाह की बात है। कहीं यादे गुले बागे खलील है, कहीं हैरानगी है कि आका को क्या क्या कहा जाए। कहीं बताते हैं कि महशर में किसकी रसाई है, कभी जाहिदों से कहा जा रहा है हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। जब यादें मदीना तड़पाती है, तो फिर सफरे मदीना के तस्करे में डूब जाते हैं, इश्क के रंग में नजर आते हैं। कभी माहे मदीना से तजल्ली अता करने की फरियाद है, और कहीं इश्क के बोलों में बीनी सुहानी सुबह का तस्करा है। कहीं राहे मदीना पर चश्मो सर रखने की इल्तिजा है, कहीं 70,000 फरिश्तों की हाजिरी की बात करते हैं। कहीं आसी को उम्र भर की सलाह की नबीज सुनाते हैं, और कहीं तैबा में मरने की बात है।
تو کہیں شہر شفاعت نگر کا تذکرہ ہے، کہیں میرے آقا کی راہ گزر کی شناخت بتاتے نظر آتے ہیں، تو کہیں بھیک کی تمیز بتاتے ہیں، کہیں پہ منہ چھپانے کا، اپنی بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ ہے، تو کہیں مزے کی بھیک کی گفتگو ہے، کہیں سفر معراج کے تصور میں گم ہیں، تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی التجا کرتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانے کا یہ امام صلاۃ والسلام پیش کرتا نظر آتا ہے، تو کہیں غریبوں کے آقا فقیروں کی ثروت پر سلام بھیجتے ہیں، تو کبھی شکم کی قناعت، مانگ کی استقامت، کانے لالے کرامت، لبوں کی لطافت، نیچی نظروں کی شرم و حیا، اونچی بینی کی رفعت، چمک والی رنگت، لبوں کی نزاکت، دہن مبارک، زبان کی نافذ حکومت، بازوؤں کی قوت، دل افروز ساعت، مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت یہ شعر کیوں نہ کہیں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس بھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ آپ بھی وہ فرمائشیں پوری فرما دیجیے، اگر وہ شعر آپ سنا دیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا کچھ حاجی معنی بھی امین اور بتائیں گے۔ ہمارے اسد مدنی دائیں طرف ہیں، پہلے ان سے اعلیٰ حضرت کا شعر، میں یاد شہ میں روؤں کرے اندلی ہجوم، اس کو مکمل کیجیے۔ انا دل کرے ہجوم، انا دل کرے ہجوم، میں یاد شہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم۔ آہا، آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے، ہمارا وقت ویسے اختتام پر ہے۔ میں یاد شہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، مائک بھی اسد بھائی کے پاس پڑا ہے۔ یہ آپ دونوں شامل ہیں امین بھائی، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ آئے ہائے ہائے، بڑا مشہور شعر ہے ویسے تو یہ، یاد آ رہا ہے لیکن ٹائم جا رہا ہے۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوہ کف پا ہے جمال گل۔ چلیں کلام بھی بتا دیجیے، اس کلام کا یہ شعر ہے، یعنی یہ تو کنفرم ہو گیا کہ آخر میں گل آئے گا۔ 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، ٹائم تو ختم، ٹائم پورا ہو گیا ہے، چلیں عبدالعزیز بھائی پورا کر دیں۔ ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، میں یاد شاہ میں روؤں اے کاش انا دل کرے ہجوم، ہر اشک لال فام پہ ہو احتمال گل، ہر اشک لال فام پہ ہو احتمال گل۔ اعلیٰ حضرت کا پتہ نہیں معافی ضمیر کیا تھا، جو ہمیں تھوڑا سا سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ میں اتنا عشق رسول میں روؤں کہ میری آنکھوں سے جو ہے وہ خون کے آنسو بہیں، اور وہ گلاب کی مانند، گلاب بھی سرخ ہوتا ہے، تو گلاب کو دیکھ کر جو بلبلیں ہیں جو چمن میں لہلہاتی ہیں تو وہ میرے گرد جمع ہو جائیں، کہ ان کو ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل، وہ سمجھے یہ گلاب ہے۔ کیا تخیل رضا ہے۔ اب آپ کی باری ہے، چلیں اگلا تھوڑا آسان کر دیں میرا۔ محمود بھائی، عدنان بھائی، یہ بھی بہت پیارے نعت خواہ ہیں، دیکھیں آپ کیا شعر لے کے آتے ہیں۔ خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا، سبحان اللہ، خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا۔ غالباً پرسوں ذہنی آزمائش میں بھی یہ پوچھا گیا تھا۔ اس لیے کہہ رہے ہمیں آتا ہے۔ 14 سیکنڈ ہے، یہ ہے اس کا یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو۔ یہ پہلا مصرع ہے۔ خوف ہے سم خراشی سگے طیبہ کا۔ وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ خوف ہے سمع خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ
ورنہ کیا یاد نہیں نالاؤ افغان کو، ورنہ کیا یاد نہیں نالاؤ افغان۔ دونوں طرف کے نعت خوانوں سے معذرت۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا فیضان اعلیٰ حضرت کا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کیا بات ہے